سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات کے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ تخلیق کیا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ طباقہ آیا ہے، اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے جیسے کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں مطابقت ہونا، یا ایک چیز کا دوسری چیز کے مطابق ہونا۔ تو اس طرح سے آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ 7 آسمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مطابق چل رہے ہیں، یعنی کہ 7 آسمانوں کا نظام جو ہے وہ اتنا مضبوط اور مربوط ہے کہ وہ جس انداز سے چل رہا ہے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر اس معنی کو دیکھا جائے تو پھر یہ معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ 7 آسمان آپس میں بے جوڑ ہیں، کیونکہ یہ تو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ لیکن طباقہ کا لفظ جو ہے اس کا دوسرا معنی آتا ہے تہ بتہ ہونا۔ تو اگر تہ بتہ معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 7 آسمان جو ہیں وہ لیئرز کی صورت میں ہیں، تہوں کی صورت میں ہیں، تو پھر تو یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ بے جوڑ ہیں۔ تو بیک وقت ایک ہی لفظ سے 2 معنی جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں چونکہ یہ آسمانی نظام ہے، اس کے بارے میں آپ صرف اتنی ہی وضاحت کر سکتے ہیں جتنی کہ الفاظ سے ثابت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یقینی بات آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آسمانی دنیا تو ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس لفظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آسمانی نظام جو ہے وہ اس قدر مضبوط اور مربوط ہے، گویا کہ وہ آپس میں جڑا ہوا ہے، اور سیم ٹائم جو ہے یہ 7 آسمان جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس لیئرز کی صورت میں موجود ہیں کہ یہ بے جوڑ بھی ہیں۔ پھر مفسرین کرام جو ہے لفظ طباقہ کی وضاحت کے لیے جو نکات بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ زندگی اور موت کا بھی ذکر ضرور آتا ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہم زندگی اور موت کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، مگر یہ بے جوڑ بھی ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے تو وہ مرا ہوا نہیں ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے اور وہ زندہ نہیں ہے، لیکن زندگی اور موت کے درمیان میں کیا کوئی گیپ آتا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہے، اب گیپ آیا ہے، اب اس کے بعد موت آئی ہے؟ نہیں، زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی موت کا سلسلہ ہے، اور جب تک موت نہیں ہے اس وقت تک زندگی ہے۔ تو جس طرح سے یہ آپس میں منسلک ہیں اور جڑے ہوئے ہیں مگر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اسی طریقے سے لفظ طباقہ سے یہ معنی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آسمانی نظام بھی اسی طریقے سے ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 30ویں پارے میں بھی پڑھا تھا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تمہیں ایک طبق سے دوسرے طبق میں لازمی جانا ہوگا۔ اب وہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ طبق کیا تھا؟ طبق سے مراد یہ تھا کہ تمہیں زندگی میں ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں داخل ہونا ہوتا ہے، لیکن کیا ان سٹیجز کے درمیان میں کوئی فرق آتا ہے، کوئی گیپ آتا ہے؟ مثلاً بچہ ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا بچپن چلتا ہے، بچپن کے ساتھ ہی اس کی اگلی زندگی کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ جوانی کے دور میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی زندگی کا سلسلہ ختم ہوتی ہے اور موت شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ان تمام چیزوں کے درمیان میں کہیں گیپ آتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اب تک بچہ تھا، آج کے بعد یہ جوان ہو گیا ہے، اور اب تک اس کی جوانی تھی، آج کے بعد یہ بوڑھا ہو گیا ہے؟ لیکن یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل جڑی ہوئی بھی ہیں، مگر اس کے باوجود جوانی ایک علیحدہ چیز ہے، بڑھاپا ایک علیحدہ چیز ہے، بچپن ایک علیحدہ چیز ہے، اور یہاں تک کہ انسان کی زندگی کا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے اور موت آ جاتی ہے تو موت کے بعد زندگی ہے، مگر دونوں کے درمیان میں فرق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انسان اپنی زندگی میں طبقاً عن طبق ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں داخل ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ جڑا ہوا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ مربوط بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک بھی ہے۔ تو گویا کہ اتباع کا لفظ وہاں پہ بھی آیا تھا اور یہاں پہ بھی آیا ہے۔ تو یہی آسمانی نظام کے بارے میں آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین نظام کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے چل رہی ہے کہ اتنی مربوط ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بے جوڑ بھی ہیں۔ پھر یہاں پہ مفسرین کرام ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آسمانی دنیا کا ہماری زندگی کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پہ آسمان کے فیزز کی بات کی گئی ہے، لیئرز کی بات کی گئی ہے۔ اب لیئرز ایسے ہیں کہ وہ تہ بتہ ہے، اور فیزز ایسے ہیں کہ آسمان پہ کبھی ہمیں روشنی نظر آتی ہے، کبھی ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، کبھی ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو آسمان مختلف فیزز سے گزرتا ہے۔ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوپر کی دنیا کا تمہاری زندگی کے ساتھ بھی تعلق ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں بھی مختلف فیزز کے ساتھ گزرتا ہے۔ گویا کہ کالی رات کو غموں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی اداسی ہوتی ہے، کبھی دکھ ہوتے ہیں، اور روشنی کو جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اور امید کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، تو آسمان کے اوپر کبھی روشنی ہوتی ہے،
تو جس طرح آسمان جو ہے وہ مختلف فیزز سے گزرتا ہے، اسی طریقے سے انسانی زندگی میں بھی مختلف حالات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ترجمہ تو لفظی ہم کر لیتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں وہ تہبتیں ہیں، ہمیں اس کی حقیقت نہیں پتہ، لیکن اس آیت مبارکہ کا میری زندگی کے ساتھ تعلق کیا بنتا ہے، تو یہ بہت خوبصورت انداز ہے مفسرین کرام کا کہ جو کچھ بھی اللہ پاک قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں، ایون وہ آیات آفاقی کیوں نہ ہوں، زمین آسمان کا نظام، سورج چاند کا نظام کیوں نہ ہو، ان کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اور مفسرین کرام اس کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ آسمانی دنیا کا یا اوپر کی دنیا کا لازمی بات ہے کہ زمینی دنیا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو جب یہ آیات بیان کی جاتی ہیں تو صرف اس کو ایک ہی پس منظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام سے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب انسان اس انداز سے قرآن پاک کی آیات کو دیکھتا ہے تو اسی کو تدبر القرآن کہا جاتا ہے، قرآنی آیات میں غور و فکر کرنا۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی کمی نہیں دیکھو گے۔ آیت مبارکہ میں اللہ پاک خلق الرحمن فرما رہے ہیں کہ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اکثر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں تخلیق کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمانیت کا ذکر بھی آتا ہے، جیسے کہ سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ اللہ پاک نے اپنی رحمانیت کے ساتھ جو ہے یا تو قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے یا پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو تخلیق کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اور یہاں سے مفسرین کرام جو نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی تک کی آیات میں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے کیا تخلیق کیا ہے، تو اللہ پاک نے زندگی اور موت کا ذکر فرمایا ہے اور 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی بھی اللہ کی رحمت ہے، موت بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ جو 7 آسمانوں کا نظام ہمیں نظر آتا ہے اس میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر رحمانیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی پرفیکشن کا بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ تم میری تخلیق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں دیکھو گے۔ جو چیز یا جو مخلوق یا جو تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر محبت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ بنائی ہے، آخر وہ کیوں بنائی ہے؟ 7 آسمانوں کا نظام اتنا زبردست کیوں ہے؟ زندگی موت کا نظام جو ہے وہ اتنا پرفیکٹ کیوں ہے؟ کل کائنات کا نظام جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں اتنی پرفیکشن ہمیں کیوں نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ پاک کل کائنات کا نظام بے ترتیب بنا دیتے اور ہمیں کہتے جی کے دکھاؤ تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں انہی حالات میں جینا پڑتا، لیکن ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ پیدا کر کے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب تم مجھے جی کر دکھاؤ، تو یہ گویا کہ اللہ پاک کی رحمانیت ہے۔ اس کو عام انداز میں سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولادوں کو سیٹ کرتے ہیں، کاروبار سیٹ کر کے دیتے ہیں، گھر سیٹ کر کے دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو جب اپنے گھر میں بھیجتے ہیں تو ہم ان کو ہر چیز دے کے بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں آگے کوئی مشکل نہ ہو۔ تو یہ ساری سیٹلمنٹ ہماری کیوں ہوتی ہے؟ ہر چیز ہم اپنی اولاد کے لیے پرفیکشن میں کیوں چاہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بنا کے جو ہمیں دیا ہے اور پھر انسان کو تخلیق کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اور جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے نا کہ مجھے تخلیق کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس دنیا کو بنانا ہی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اور وہ موت جس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، تو پھر انسان کے اندر سے بہت ساری منفی سوچیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں، مایوسیاں نکل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہمارا ایمانی تعلق ہوتا ہے وہ ایک محبت کا تعلق بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ میں لفظ تفاوت جو آیا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے غیر تسلسل پن کا ہونا، بے ترتیبی کا ہونا۔ تو پہلے اللہ پاک نے زندگی موت کا ذکر فرمایا، 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا، تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں زندگی اور موت میں کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ تمہیں 7 آسمانوں کے سسٹم میں کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کسی بھی تخلیق میں تمہیں کسی قسم کی کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی۔ اگر ہم کل کائنات کے نظام کو ایک آنکھ سے نہیں بھی دیکھ سکتے تو اپنے وجود کو تو ہم ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنی آنکھوں کی ترتیب میں، کانوں کی ترتیب میں، بازوؤں کی ترتیب میں کسی قسم کا کوئی غیر تسلسل پن نظر آتا ہے؟ بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جس تخلیق پر بھی انسان غور سے دیکھے تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے صحیح تناسب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بغیر کسی بے ترتیبی کے ساتھ اللہ پاک نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ توافت کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے، جو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں فوت ہو جانا، فوت ہو جانے سے ہی لفظ توافت بھی بنا ہے۔
اور اس کا ایک تیسرا معنی جو ہوتا ہے کسی چیز کی کمی کا ہونا۔ گویا ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ترتیبی بھی نہیں دیکھیں گے اور کسی قسم کی کمی بھی نہیں دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بس اگر یہ چیز ہوتی نا تو پھر یہ چیز صحیح کمپلیٹ ہو جاتی۔ یہ بات ہم اللہ پاک کی کسی تخلیق کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو مفسرین کرام نے بہت خوبصورت نقطہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلسل دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں غیر تسلسل پر نظر نہیں آئے گا، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور مربوط ہے۔ یہاں سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہماری فزیکل دنیا ہے، ہماری جسمانی دنیا ہے، اور ایک ہماری اسپرچل دنیا ہے، روحانی دنیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی کسی بھی تخلیق میں جو ہے کوئی گیپ نہیں رکھا، غیر تسلسل پن نہیں رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان دو دنیاؤں کے درمیان میں بھی کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں رکھا، فاصلہ نہیں رکھا، بے ترتیبی نہیں رکھی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آج کی دنیا میں ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا اچھی رکھیں گے تو پھر ہماری روحانیت متاثر ہو جائے گی، اور اگر ہم روحانیت کی طرف جائیں گے تو ہماری دنیا متاثر ہو جائے گی۔ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں دنیایں جو ہیں بیک وقت انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ انسان نہ مکمل طور پر فزیکلی چل سکتا ہے روحانیت کو چھوڑ کے، اور نہ ہی کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صرف اسپرچل بنوں گا اور فزیکلی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات آج کی دنیا میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے دین اور دنیا کے درمیان میں جو ہے وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس نقطے کو مفسرین کرام نے بہت پیارا فرمایا ہے کہ ہمارا جسم اور ہماری روح یہ ایک کمبینیشن کے ساتھ چل رہی ہے۔ آپ کی روح نہیں ہے تو آپ کا جسم سروائیو نہیں کر سکتا، اور محض اگر آپ کا جسم ہے اور آپ کے جسم میں روح نہیں ہے تو آپ کا جسم کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں دنیایں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جتنا آپ اس دنیا پہ غور و فکر کریں گے، آپ آسمان دیکھیں گے، زمین دیکھیں گے، سمندر دیکھیں گے، پہاڑ دیکھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا ایک دوسری دنیا کے ساتھ تعلق جڑے گا، قرآن کے ساتھ، وحی کے ساتھ، اس کے بنانے والے کے ساتھ تعلق جڑے گا۔ کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں جتنا اس دنیا کو دیکھتا ہوں تو اتنا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہوتا جاتا ہوں، بلکہ جو انسان اس فطرت کو جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھے گا اس کا قرب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ تو گویا کہ جتنا آپ اس دنیا پہ غور و فکر کریں گے تو اس کے بنانے والے کے ساتھ آپ کا تعلق جڑے گا۔ اور یہیں سے پھر مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ کا اس دنیا کے علم کے ساتھ تعلق جڑتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کا تعلق وحی کے ساتھ جڑتا ہے، کیونکہ قرآن بھی اس ساری دنیا کو ہی بیان کرتا ہے۔ تو جتنا آپ کائنات پہ غور و فکر کریں گے، اس دنیا کے ہر علم کے ساتھ آپ جڑیں گے، وہی علم آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ بھی جوڑے گا۔ گویا کہ وحی کا علم اور دنیا کا علم یہ دو چیزیں مختلف نہیں ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی علم کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ علم اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا میڈیکل، کیا ہماری فزکس، کیا ہماری کیمسٹری جو ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی دسترس سے باہر کی بات ہے؟ یہ سارا علم دنیا میں آدم علیہ السلام سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ تو گویا کہ ہر علم جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے اگر ان کے اندر بیلنس ہو جائے۔ اس لیے جسم اور روح، دین اور دنیا، یہ ظاہر کی دنیا اور آپ کے باطن کی دنیا، میرا فزیکل جسم اور میری روحانی دنیا، ان سب کا آپس میں ایک تسلسل ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان دونوں دنیاؤں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ جبکہ آج کا مسلمان بیچارہ یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ میری دنیا ہے، یہ میرا دین ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کی دنیا ہی آپ کا دین ہے اور آپ کا دین ہی آپ کی دنیا ہے۔ اور اگر ہمیں قرآن کا یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو ہم ایک بہت بڑی الجھن سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں گے کہ آیا کہ میں دین اختیار کروں یا میں دنیا اختیار کروں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دین ہی ہماری دنیا ہے اور ہماری دنیا ہی ہمارا دین ہے۔